नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का स्टूडियो में हम समीम क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं तशरीफ़ आवरी का मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौज़ू है हमसाया, हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत रिश्तों की डोर से बांधा है। इनमें कुछ रिश्ते हमारे खूनी हुआ करते हैं, मसलन माँ बाप, बाप बेटी या फिर भाई भाई का रिश्ता, खूनी रिश्ते हुआ करते हैं। और कुछ रिश्ते हम समाज की बुनियाद पर कायम किया करते हैं, और समाज की जो बुनियाद पर रिश्ते कायम हुआ करते हैं उनकी अलग अहमियत है, उनकी अलग नज़ाकत है, उनकी अलग इफ़ादियत है। और इस्लाम ने हर रिश्ते के हुकूक तय किए हैं और साथ ही साथ उन रिश्तों के साथ ज़िम्मेदारियां भी आयत की हैं, ज़िम्मेदारियां भी तय की हैं। और इन ज़िम्मेदारियों से अलग हटने को या फिर हुकूक की पामाली करने के नताइज से भी हमें बाखबर किया है। आज हम समाजी रिश्ते की बात करेंगे। बहुत अहम रिश्ता हुआ करता है हमसाया का, 24 घंटे का हमारा साथ हुआ करता है अपने पड़ोसी के साथ। उस रिश्ते की हम बात करेंगे और उसके हुकूक के बारे में बात करेंगे, ज़िम्मेदारियों की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मौलाना साहब से ये जान लेते हैं कि हमसाया कहते किसे हैं मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अगर हम लफ्ज़ हमसाया पर गौर करेंगे तो अतहर साहब का पहले सवाल का जवाब उसी से मिल जाएगा। जी जी। हमसाया यानी साये का शरीक। बेशक जी। जैसे हम सफ़र का शरीक, हम मशरब ख्यालात का शरीक जी, हम प्याला हम निवाला खाने पीने का शरीक। इसी तरीके से हम साया कहते हैं उस आदमी को जिसका साया हमारे साथ शरीक है। यानी हमारा मकान का साया जिधर गिरता है उधर उधर का मकान है, हमारा पड़ोसी। हाँ, उसको ऐसे ही उसके मकान का साया जिधर पड़ता है उधर हमारा मकान है। तो हम साया का मतलब बहुत ही साथ रहने वाला आदमी। उसमें भी कुरान मजीद ने तकसीम की है जी, एक जारिल कुर्बा और जारिल जुनूब। एक तो पड़ोसी है नज़दीक का, एक दूर का पड़ोसी है। और पड़ोस को हदीस शरीफ में बताया गया है कि 40 घर इधर, 40 घर उधर, 40 घर इधर, 40 घर पीछे, यानी 4 समतों में 40 घरों को हम अपना पड़ोस मानेंगे। उसके हुकूक वही होंगे, जिम्मेदारियां भी वही होंगी। जिम्मेदारियां वही होंगी, लेकिन जो जितना करीबी है उसका हक उतना ही ज्यादा है, जो जरा दूर है उसका हक उतना कम है। अगर फर्ज कीजिए हमारे पास एक आदमी के खुराक के काबिल खाना बचा हुआ है जी, और हमें चाहिए कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, तो एक तो दूर का पड़ोसी भी भूखा है और एक बिल्कुल नज़दीक का भी पड़ोसी है, वो भी भूखा है जी। तो हमें इसको पहले देना चाहिए, उसकी भी फिक्र करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा हकदार ये है जी। तो पड़ोस में भी चारों तरफ पड़ोसी हैं, और पड़ोस में ये भी नहीं देखना है कि कौन किस ख्याल का, किस मजहब का, किस जात का, किस बिरादरी का है। जो भी कोई है वो हमारा पड़ोसी है, पड़ोस की वजह से उसके कुछ हुकूक हैं। यानी हर मजहब व मिल्लत का जो भी हमसाया है वो हमारा हमसाया है, और वो उसके जो तमाम हुकूक हैं उसका वो हकदार है। बिल्कुल। मौलाना साहब, हमसाया की अहमियत क्या है? हमसाया की अहमियत ये है कि समाजी तौर पर तो यूँ समझिए कि आपका बेटा बेटी रहते हैं कहीं दूर जी। जब आपको खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब होगी तो उनको इत्तला होने में तो वक्त लगेगा और उनके आने में भी वक्त लगेगा, लेकिन पड़ोसी जो है हर वक्त मौजूद है। बेशक जी। वो आपके दुख दर्द में शरीक है, आपको दुख दर्द में शरीक होना है। आपको आपके साथ जिम्मेदारियां इतनी हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, यानी अल्लाह की तरफ से, जिब्रील अपनी तरफ से तो कुछ बोलते नहीं, बेशक अल्लाह ताला की तरफ से पड़ोसी के हक बार बार इतना ताकीद की गई कि हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु, मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद पड़ोसी को हमारी मीरास में भी, माल दौलत में भी, हमारे मरने के बाद जो हिस्सेदार होते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बीवी, उस तरह से पड़ोसी भी उसका हकदार हो जाएगा। इतनी अहमियत है, इतना ज़्यादा हुकूक बताए गए हैं उसके। तो हुकूक में सिर्फ एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ। हम पड़ोस में हैं, हमारा हक सबके ऊपर है, हमारे ऊपर किसी का हक नहीं, ऐसा नहीं होता। फराइज भी है, कुछ फराइज भी हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ हुकूक हैं। आपको किसी से कुछ हक चाहिए तो कुछ उसको भी आपसे कुछ चाहिए। बेशक बेशक, दोनों चीज़ों को समझना जरूरी है। हाँ, पड़ोसी की अहमियत बहुत ज़्यादा हुआ करती है। पड़ोस हमारा 24 घंटे का साथी होता है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया।
कोई दुख दर्द होता है, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो अजीज़ हैं वो बहुत दूर रहते हैं, उनके आने में तो वक्त लग जाएगी, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है ना। तो वो सारी चीज़ है कि आने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन पड़ोसी हमसाया आपका 24 घंटे का साथी होता है। लेकिन हम ये देखते हैं मौलाना साहब के दुख में तो हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी दौड़ कर हमारे साथ आ जाए, हमारे दुख दर्द तमाम बांट ले, हमारा साथ दे, कंधे से कंधा मिलाए और जो भी दुख की घड़ी है उससे हमें बाहर निकाल कर ले जाए। लेकिन सुख में हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, चिराग तले अंधेरा हो जाता है। कोई खुशी का मौका होता है तो दूर दराज से हमारे रिश्तेदार तो आ जाते हैं हमारे करीब, लेकिन हमारा जो हमसाया है वो महरूम रह जाता है। ये जो है ये हमारी कमी है। जी जी, अपनी खुशियों में भी ज़रूर उसको शरीक करना चाहिए जी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने जो इस तरह का जो इस्लामी समाज जिन शख्सियात के नतीजे में बना है जी, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आपके घर में कुछ फल आए हैं जी, मौसम है, आम का मौसम है, आपका पड़ोसी बहुत गरीब है, वो सारे दिन मेहनत करके 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हासिल कर पाता है जी, आपके यहाँ मिठाई आ रही हैं, फल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब या तो आप उनको पहुँचाइए, वरना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक फरमाते हैं कि अपने किचन की भभक से, अपनी हांडी के बघार की खुशबू से उनको तकलीफ न पहुँचाइए, या तो उनको दीजिए। और यही मुकद्दम है। बेशक, हमारे खाने बघारे जा रहे हैं, कई किस्म के खाने बन रहे हैं, उसकी खुशबू पड़ोस में पहुँच रही है, खुशबू से मुअत्तर हो रहा है। हमारे यहाँ तो हर तरह के कई किस्म के खाने बन रहे हैं, उसके यहाँ फाका है। अल्लाह ताला किस तरह से इस बात को बर्दाश्त करेगा? बेशक। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हम किसी को कोई नेमत देते हैं तो असल में सिर्फ उसका हिस्सा नहीं होता, बल्कि उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है। यानी ये हदीस की किताबों में, मजमू ज़वाइद वगैरह में, मौजम तबरानी कबीर की रिवायतों में ये बात बयान की गई है कि जब अल्लाह ताला किसी को नेमतें देता है उसके बाद फिर मोहताजों को उसके पास भेजता है। ये कोई उनके टेलीफोन नहीं आता कि जा फलां के पास, असर साहब के पास पहुंच जा, उसके पास पैसे हैं, उससे ले ले जी। उसके दिल में खुद ख्याल पैदा होता है फलां साहब के पास जाके देखूं, शायद मेरी मदद हो जाए। वहाँ आदमी के पास आता है आदमी, वो कहता है मुझे ये परेशानी है, उन्होंने कहा आगे बढ़ो। अल्लाह ताला देख रहा तेरे पास भरा हुआ रखा है, ये जरूरतमंद है, इसको क्यों नहीं दे रहा है? एक उज्र न देने वालों की तरफ से पेश किया जा सकता है। हम दिल्ली में रहते हैं, हम ये देखते हैं हर आदमी आके अल्लाह के नाम पे मांगता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अल्लाह के नाम पे मांगा और देने वाले ने नहीं दिया उसके लिए ये वईदें हैं। यानी जिसने अल्लाह के नाम पे मांगा उसका हक बन गया, उसे दो देना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि हर आदमी आके अल्लाह के नाम पे मांगता है, मुस्तहिक है या नहीं है, इसका इम्तियाज तो होना चाहिए। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ये लोग झूठ न बोला करते, जरूरतमंद नहीं है फिर भी जरूरतमंद बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं, अगर ऐसा न किया करते ये तो न देने वालों के ऊपर बड़ी सख्त हालत आ जाती है। सही बात है। लेकिन चूंकि यही दयानतदार नहीं है लिहाजा वो न देने में मजबूर होता है। लिहाजा पड़ोसी के यहाँ उसका पहुँच जाना चाहिए हिस्सा। अगर आप अच्छे पकवान बना रहे हैं, अच्छा खाना बना रहे हैं, या आपको ये मालूम है कि पड़ोसी कमज़ोर है, उसके यहाँ खाने की कमी है, तो जो कुछ आपके यहाँ बना है उसको पड़ोसी के यहाँ ज़रूर भेजना चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और मौलाना साहब एक चीज़ और है, हम ज़कात है, इमदाद है, किसी तरह की मदद पहुँचाने की जब बात करते हैं, सदक़े की रकम है या बहुत सारे इस तरह के मद में हम पैसा निकालते हैं मदद करने के लिए, हम दूर दराज लोगों को तलाश करते हैं कि मुस्तहिक कहाँ है, मुस्तहिक में नज़र नहीं आता। लेकिन हमारी नाक के ऐन नीचे उसका मुस्तहिक है, उसको हम भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। उसमें एक बड़ी वजह ये होती है कि हम बेखबर हैं। बेखबर हैं, बाखबर हों। बाखबर होना चाहिए। जी जी। जहाँ हम रह रहे हैं आज के तमद्दुन की ये बड़ी बदनसीबी है कि हमारे जिस मल्टी बिल्डिंग में हम रहते हैं हमसे नीचे कौन है किस हाल में हमें नहीं मालूम, हमसे ऊपर के फ्लोर में कौन रहता है किस हाल में हमें नहीं मालूम। वो मर गया, सड़ता रहा, पुलिस को किसी ने इत्तला दी, पुलिस आई तो हम देख रहे हैं क्या मामला है, क्यों पुलिस आई है, मालूम हुआ के ऊपर यह हुआ है। ये हम लोगों की हद से गुजरी बेहिसी है कि पड़ोसी से हम बेखबर हैं। ये मामला इस्लामी मिजाज का नहीं है। इस्लामी मिजाज का तकाज़ा ये कि हमारे ऊपर कौन रहता है, हमारे नीचे कौन रहता है, हमारे दाएं बाएं कौन रहता है, हम उससे बाखबर हों। अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो हम उसको बताएं। वो कभी कभी इसलिए नहीं कहता कि ये आदमी हमारी मदद करेगा क्यों। अगर हम ये जाहिर करें कि हम आपके पड़ोसी हैं, हमारे ऊपर आपका हक है, आपको जरूरत पड़े तो हमें आवाज दीजिएगा, हमारा फोन नंबर नोट करके रख लीजिए और जब कभी जरूरत पड़ो हमें बुला लीजिए।
ہمیں اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے, ہم آپ کو ہسپتال کی ضرورت خدا نہ خواستہ پڑی تو ہم لے کے تیار ہیں, بالکل جی, ہاں ہم اس کے لیے تیار ہیں. آدھی رات ہمیں فون کریں گے تو ہم فوراً اٹھ کے آئیں گے, ہم بہانہ نہیں کریں گے. پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. جب یہ ہم کہیں گے تبھی وہ ہمیں آواز دے گا. بے شک. اور مولانا صاحب ایک چیز اور ہے, آپ ملٹی اسٹوریٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں یا پھر ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر پڑوسی ایک دوسرے کو جاننا بھی پسند نہیں کرتے, گوارا نہیں کرتے. آپ سلام کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے سلام عرض کر لیجیے, سلام اس کو پیش کر دیجیے اور ایسے ہی خیریت پوچھ لیجیے, تو ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. کم سے کم یہ تو ہم جان لیتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں ہے اور اس حیثیت کا ہے, یہ اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. جی, یہ اصل میں سلام جو ہے ہر آدمی دوسرے سے ملنے سے پہلے سوچتا ہے کیا بہانہ ہو میں اس سے رابطہ کروں. جی, کبھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں برابر میں کھڑے ہیں, جی, ہر ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہے میں اس سے اگر بات چیت کی شروعات کروں تو کس طرح کروں. جی, کوئی پوچھتا ہے ذرا ٹائم کیا ہوا ہے, بس کے انتظار میں کھڑے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ معلوم ہے کچھ ٹائم کیا ہے بس آنے کا, یعنی کچھ بہانہ چاہیے, بات ذریعہ ہو جاتا ہے. اسلام نے ایک ایسی اچھی چیز دی ہے, سلام سے شروع کر دیجیے. بے شک, اور اس سے بہترین ذریعہ ہو نہیں سکتا. سلام ایک دعا ہے. بے شک, میں کہہ رہا ہوں آپ کے اوپر اللہ سلامتی نازل کرے, آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بھی اللہ سلامتی نازل کرے. اس کے بعد خیریت ہے, شروعات ہو گئی, کوئی اور بات کرنی ہو تو وہ کر لیجئے. کہاں رہتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ان کو, اچھا آپ تو ہمارے محلے میں رہتے ہیں. جی, ملاقات نہیں تھی, افسوس ہے, میری کوتاہی ہے کہ میں آپ سے اب تک واقف نہیں تھا. اور مولانا صاحب یہی نتیجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے, جانتے نہیں ایک دوسرے کے بارے میں, اور اس کے حساب سے اپنی منمانی کیا کرتے ہیں. فرض کر لیجئے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی شخص بیمار ہے, کوئی بزرگ ہے, اس کو تیز آواز پسند نہیں ہے, یا پھر کچھ اور پڑھنے والے بچے ہیں, ہم شور کرتے ہیں, بہت تیز آواز میں موسیقی سنتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اس سے ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ آپ سے کہہ نہیں پاتے ہیں, لب کشائی نہیں کر پاتے ہیں. مولانا صاحب ہم وضاحت کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک پڑوسی کے حقوق کیا ہیں. دیکھیے, پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ جب اگر بھوکا ہے تو اس کے کھانے کی خیر خبر رکھیے. جی, اس کے یہاں کوئی آدمی بیمار ہے, اس کی مزاج پرسی کیجئے, اس کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کیجئے, دوا دارو کی اگر اسے ضرورت ہے تو اس کو دوا دارو میں مدد کیجئے, اگر اس کے پیسے نہیں ہیں علاج کے تو اس کے پیسے کی مدد کیجئے. کبھی اس کی طبیعت خراب ہے, آپ کو چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہی سننی ہے, جی, گانے کی بات آپ نے کہی, میں کہتا ہوں گانا نہیں, قرآن مجید کی تلاوت سننی ہے, اور ٹیلی ویژن پر یا کسی ایسے ذریعے سے آپ تلاوت خود کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں, وہ آواز ہلکی رکھیے, اس کی نیند خراب نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو زور سے سلام نہ کرو. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو تلاوت کر رہے ہیں ان کو خلل پیدا ہوگا, کوئی آدمی معتکف ہے, سویا ہوا ہے, اسے تکلیف ہوگی. اتنی چیزوں کی رعایت ضروری ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ کھانا بھگار رہے ہیں, اس کی خوشبو سے تکلیف نہ پہنچے. اور اگر آپ نے کھانا بنایا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب تم نے ہانڈی بنائی ہے تو اس میں تھوڑا سا شوربہ بڑھا دو تاکہ تمہارا بھی کام پورا ہو جائے, تھوڑا سا ایک آدھ پیالہ برابر میں بھی دے سکو. اور مولانا صاحب اسلام نے تو تحفے کے لین دین کو پسند کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیوں کا لین دین کیا کرو, تمہاری محبت بڑھے گی. آپ کہیں گئے ہیں, مراد آباد گئے, جی, وہاں سے ایک آدھ برتن لے کے آ گئے, میں وہاں گیا تھا, اچھے برتن مجھے نظر آئے, میں اپنے لیے لے کے آیا تو آپ کے لیے بھی 2 کٹورے لے کے آیا ہوں, 1 گلاس لے کے آیا ہوں, قریب ہو جائے, اسے کتنی خوشی ہوگی. جی, بے شک, اور وہ وہ 10 جگہ اس کا ذکر کرے گا. جب کسی کو پانی پلائے گا وہ کہے گا بڑا اچھا کٹورا ہے, بڑا اچھا پیالہ ہے, کہا وہ اطہر صاحب مراد آباد سے لے کے آئے تھے ہمارے لیے. اور ایسے ہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہیں جائیں وہی کرے گا. جی, جی, احسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے. بے شک, محبت کا بدلہ ہمیشہ محبت کی شکل میں آپ کو ملتا ہے. یہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ آواز ہے, جیسی آپ آواز صدا دیں گے ویسی ہی واپس لوٹ کر کے آتی ہے, جیسی کہو ویسی سنو. محبت کی بات کہیں گے تو محبت ہی آپ کو بدلے میں ملے گی. لیکن دور حاضر میں ہم دیکھیں, ایک نظر ہم مار لیا کرتے ہیں کہ سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے آگے ہم کوڑا ڈال دیا کرتے ہیں, پڑوسیوں کی ہم خبرگیری نہیں رکھتے ہیں, پڑوسی بیمار ہے تو اس کی خبر نہیں رکھتے ہیں, حتیٰ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انتقال بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں خبر نہیں لگتی ہے. مولانا صاحب تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. حقوق کی بات کو ہم جاری رکھتے ہیں. مولانا صاحب اور کیا حقوق ہیں اسلام کی؟ دیکھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ, ان کی عادت ہمیشہ یہ تھی کہ جب کھانا کھاتے تھے تو کسی نہ کسی کو بلا کر ساتھ میں بٹھا کے جب کھاتے تھے, اکیلا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آ رہا تھا, انہوں ان کو بلایا, اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کوئی بہت ہی گنہگار, کوئی بہت ہی اس طرح کا آدمی ہے. انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اسے ہم طعام بنائیں, انہوں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی بھیجی,
اور فرمایا ابراہیم میں نے اسے 70 برس پالا، اسے زندگی دے رکھی ہے، تو ایک روٹی نہیں دے سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اچھا ہو یا برا ہو، کھانا کھلانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ متاثر ہو اور آپ سے قریب ہو، اور پھر آپ کی نصیحت سے وہ اپنے آپ کو بدلنے میں کامیاب ہو جائے۔ صحیح بات ہے، اسلام نے تو بہتر اخلاق کے بارے میں ہمیں خبردار کیا ہے اور بہتر اخلاق کی ہم سے امید کی ہے۔ مولانا صاحب اب ہم ہمسایہ کی ذمہ داریوں کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک ہمسایہ کی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے ہمسایہ کی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جی، آپ مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہیں تو وہاں ان کی بے پردگی نہ ہو۔ جو آدمی پردے کے ساتھ جو خواتین باہر نہیں نکلتی ان کے یہاں بھی ایک پرائیویسی ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ جی کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ دیوار کے اوپر سے کوئی آدمی ہمارے گھر میں جھانکنے لگے۔ ہماری عورتیں چاہے پردے سے نہ جاتی ہیں باہر، لیکن یہ بات کوئی پسند نہیں کرے گا کہ ہمارے گھر میں کوئی آدمی جھانکے ہمارے دروازے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کسی کے دروازے پر کھٹکا کر کے اور انتظار میں ہے کہ کھلے گا تو ایسا نہ کھڑا ہو کہ کیواڑ کھلتے ہی سارا اندر کا نظر آئے، ایک سائیڈ میں کھڑا ہو، ایک سائیڈ میں کھڑا ہو۔ ایک صاحب ایک مرتبہ کیواڑ کی جھری میں سے دیکھ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہیں آپ یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان للنظر، اجازت لینے کا جو قانون ہے وہ اسی لیے ہے کہ نظر نہ پڑ جائے، تم نظر ہی ڈال رہے ہو تو حاصل کیا ہوا اجازت لینے کا؟ تو کسی کے گھر میں آپ چھت پہ چڑھ رہے ہیں تو اس کو اطلاع دیجئے، اگر ہو سکے تو اپنی چھت اتنی اونچی نہ کیجئے کہ اس کی ہوا اور اس کی دھوپ رک جائے، اس کی روشنی رک جائے۔ اس چیز کا رعایت رکھیے۔ کھانے پینے میں آپ کے بچے، اول تو بچوں کو اس طرح سے کھانے کی چیز ہاتھ میں لے کے باہر نکلنے کی عادت اچھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کوئی بچہ جو ہے چھوٹا بچہ لے کے باہر نکلا ہے، سیب اس کے ہاتھ میں ہے، تو باہر نکل گیا چھوٹا بچہ، پڑوس کے بچے نے دیکھا، اس نے اپنی امی سے کہا امی میں بھی سیب کھاؤں گا۔ آپ اندازہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی حیثیت نہ ہو، وہ 20 روپے پڑوس میں سے قرض لے کر تھوڑا سا آٹا لے کے آئی ہے اپنے بچوں کے فاقہ دور کرنے کے لیے، وہ سیب لے جائے گی اپنے گھر میں؟ جی اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیب دیا ہے تو یا تو تھوڑے سے سیب اس کی ابھی پہنچائیے، اور زیادہ اعلیٰ بات یہی ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے، بعض بزرگوں نے یہ بات کہی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں کا مقولہ فوائد الفوائد میں نقل کیا ہے کہ جب تمہیں خدا پاک مال دے تو خوب خرچ کرو، جو آ رہا ہے وہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ، اور جب جانے لگے تو خوب خرچ کرو، اس لیے کہ اب وہ رک نہیں سکے گا، روک کے رکھنے سے وہ بچے گا نہیں، وہ جانے والا چلا ہی جائے گا۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اوروں کو بھی کھلائیے۔ نعمتیں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، نعمتیں بڑھاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 باتوں کا آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں وہ ہیں جو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے ما نقص مال من صدقۃ، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات بغیر قسم کھائے بھی ساری دنیا کی باتوں سے زیادہ سچی ہے، وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، جو ہم دوسروں کو کھلائیں پلائیں گے خدا پاک ہمیں اور دے گا، اور اتنا دے گا کہ ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ اس لیے دل کھول کے خرچ کیجئے، سب کے اوپر خرچ کیجئے، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، پڑوسی ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، شرابی کبابی جو کوئی ہے وہ جانے، ہم کھلانے کے معاملے میں، پلانے کے معاملے میں کوتاہی نہیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کم نہیں ہوگا کسی کو دینے سے۔ مولانا صاحب 2 کالر منتظر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ محمد سالار صاحب پہلے کالر ہیں، اورنگ آباد سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا محمد سالار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سالار صاحب، فرمائیں کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ بولتے ہیں مندر توڑو، مسجد توڑو، لیکن کسی کا دل نہ توڑو، لیکن اب مانا کہ وہ جو دل ٹوٹنے والا جس کا وہ ہمارے گھر سے کوئی ممبر ہے یا اس کا ہم پہ کوئی حق ہے، لیکن کوئی ایسی فرمائش کر رہا ہے جو ہم اسے پوری نہیں کر سکتے، تو کیا پھر بھی ہم گناہ گار ہو گئے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ کوئی ایسی فرمائش جس سے ہم پورا نہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہلو جی فرمائیں، اپنا نام بتا دیجیے۔ میرا نام فیروز احمد، فیروز صاحب سے بول رہا ہوں میں۔ جی خیر مقدم آپ کو فیروز صاحب، فرمائیں کیا سوال ہے؟ مجھے 2 خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی تھی سر۔ ہاں فرمائیے۔ جی میں نے پہلے خواب دیکھی، میری ایک بچی ہے
और जी जी फरमाएं। उसको ज़िबा किया है क्या क्या अल्लाह क्या के नाम में, क्या है जिसको ज़िबा किया? बच्ची को। बच्ची को ज़िबा किया, अच्छा। जी, अल्लाह की राह में। और मैंने अपनी बच्ची से कहा तो बच्ची बोली हाँ पापा। और छोटी बच्ची, मेरी उम्र उसकी है 5 साल। और वो बच्ची बड़ी ऐसा हो गई अपने बाप के लिए कि पापा जो तुम बोलो। और उन्हें सर मतलब ये कि जैसे बच्चे को ज़िबा करते हैं और दूसरे आदमी ने ज़िबा किया। और उसके बाद में फिर मैं बहुत रोया हूँ और मैं ये अफसोस ये कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता ऐसा तो अच्छा रहता। एक ही बच्ची है मेरी और एक ही बेटी है मेरी, अल्लाह उनको सलामत रखे। दूसरा ख्वाब क्या है आपका? दूसरा ख्वाब यह है कि कुछ दिन के बाद में फिर इसी किस्म का ख्वाब देखा मैंने कि उसकी बच्चे की गर्दन जो है वो जुदा हो गई है। और उसके बाद में फिर मैं उसको लेकर कहीं घूम रहा हूँ और गर्दन अलग है और उसका धड़ भी मेरे पास है और गर्दन भी मेरे पास है। बाद में ऐसा किया मैंने जो गर्दन को उठा के उसको पैर को धड़ को उसको जोड़ दिया है। अच्छा, तो बराबर खा भी रही है, पी भी रही है और फिर मेरे साथ में घूम भी रही है। बहुत शुक्रिया। सोच रहा हूँ कि जी आपके दोनों ख्वाब मौलाना साहब तक पहुँच गए हैं। मौलाना साहब मफहूम आप तक पहुँच गया है, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब से जानते हैं कि इन दोनों ख्वाबों की ताबीर क्या है। मेरे भाई इसकी ताबीर यह है कि किसी वक्त में अपनी इस बेटी की चाहत की वजह से अल्लाह का कोई हुक्म अगर टूटने वाला हो तो उस वक्त आपको ये देखना होगा कि बेटी की चाहत को पूरा करूं या अल्लाह के हुक्म को पूरा करूं। ज़िबा करना मकसूद नहीं है बल्कि अल्लाह की खातिर उसकी चाहतों को कुर्बान करना है, उसकी मोहब्बतों को कुर्बान करना मकसूद है। कभी किसी वक्त में नमाज का वक्त हो रहा है, मिसाल के तौर पर बेटी ने कहा कि मुझे पापा मेरे साथ बाजार चल के मुझे फला चीज़ दिला दी। अब आपको ये कहना है कि बेटी मैं नमाज पढ़ लूँ फिर उसके बाद चलूँगा। मुझे नहीं अभी चलिए, क्योंकि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, अभी हम नमाज पढ़ेंगे, नमाज का वक्त गुजर जाएगा, बाजार में जाएंगे, हो सकता है कि और चीज़ भी तुम्हें पसंद आ जाए और उसमें देर लग जाए, नमाज कज़ा हो जाए। इसलिए ऐसे मौक़ों पर जब कभी अल्लाह का हुक्म और बेटों की बेटी की या बेटे की चाहत या घर की कोई चाहत जब दोनों में तसादुम होगा तो हम अल्लाह की बात को तरजीह देंगे और किसी बात को तरजीह नहीं देंगे। बस इसके लिए आपको तैयार करना मकसूद है, बेटी का कटवाना मकसूद नहीं है। बिल्कुल, तो इस बात को जहन में रखें कि अल्लाह के हुक्म को हमेशा मानना है। अफसर जहां साहिबा बरेली से हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुकी हैं। खैर मक़दम आपका बहन अफसर जहां। जी मेरी पहले तो सबसे पहले सलाम अलैकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं अफसर जहां। मुझे अपने भाई के बारे में जानना था। मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम मोहम्मद बिलाल है और वो इस वक्त हिफ्ज़ कर रहा है, बरेली में ही मदरसे में है एक। जी उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वो थोड़े गलत उसमें पड़ गया है, गलत आदतों में पड़ गया है वो थोड़ा। कितनी उम्र है? तो मुझे उसके लिए ये कोई 13-14 साल होगी उसकी उम्र। ठीक है बहन, मौलाना साहब की रहनुमाई हम हासिल करते हैं। मौलाना साहब क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है इन लोगों को? बेटे एक तो उनको माँ बाप को समझाना चाहिए और ये पता लगाइए कि वो बच्चा किससे दोस्ती मोहब्बत रखता है, रिश्तेदारों में किससे बहुत ज़्यादा मानूस है, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कोई हो जिससे वो ज़्यादा मानूस हो, उसके ज़रिए उसको समझाने की कोशिश करें कि इस वक्त में सबसे बड़ा काम तालीम के ज़माने में सबसे बेहतर काम जो है वो तालीम है। उसके लिए उसको तवज्जो दिलाइए, माँ बाप उसके लिए दुआ भी करें और कुछ लालच देकर तुम ये इतने नंबरों से पास हो जाओगे तो तुम्हें फला चीज़ दिलाएंगे, तुमने यूँ पढ़ के कामयाबी हासिल कर ली तो तुम्हें ये दिलाएंगे। कभी ऐसा होता है ना कि छोटी साइकिल चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हें जब दिलाएंगे जब फला क्लास में तुम इतने नंबर कम से कम ले आओगे, क्योंकि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और उसने मेहनत की और उसने नंबर उससे ज़्यादा ले आया, बाप ने कहा लो तुम्हारा हक बन गया, अब तुम्हें साइकिल दिलाते हैं, ये दिलाते हैं। इस तरह से उसको लालच शौक़ दिलाकर समझाने की कोशिश कीजिए और दुआ भी ज़रूर कीजिए, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, हम भी दुआ करते हैं। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। गुलफ्शा साहिबा हैं लखीमपुर से और उसके बाद हम आसिफ साहब से बात करेंगे, बांदा से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बहन गुलफ्शा आपका खैर मक़दम, सवाल पूछें। गुलफ्शा साहिबा सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अतर भाई हमारा सवाल पूरा सुनिएगा। फरमाए बहन।
جی ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور ہمارے شوہر یہاں ہمیں چھوڑ گئے ہمارے مائکے میں، لیکن وہ ہمیں لے جانا نہیں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، لیکن ہم انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے. ایسی کوئی دعا بتا دیجیے یا وظیفہ بتا دیجیے کہ میرے شوہر کے دل میں رحم آ جائے، وہ ہمیں آ کے لے جائے یہاں سے. انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے کوشش کریں گے کہ دونوں اعتبار سے آپ کی رہنمائی فرمائیں، لیکن اس سے پہلے آصف صاحب کا سوال ہم شامل کر لیتے ہیں. باندہ سے ہمیں فون کر رہے ہیں. آصف علی صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. آصف علی صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھائی بول رہے ہیں؟ جی فرمائیں. خیر مقدم آپ کا بہن. آپ کو اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. بہن وعلیکم السلام. تو پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جی سلام والے ہیں، جس طرح سے تہذیب چینل والے ہیں، تو دیکھیے وہ کتنا مخصوص انتظام کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے، اور مولانا صاحب آپ کی دیر بیٹھتے ہو، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو تھوڑا سا بجائے مہربانی ان کے بیٹھنے کا اچھا انتظام کیجیے. وہ اتنی دولت، اتنی شہرت بانٹتے ہیں، اتنی دنیا کو دین کی راہ پر لے جا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیے اللہ کی راہ پر جا رہے ہیں، سب نماز روزہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس طرح کرسی پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سورہ مزمل اور سورہ واقعہ شام کو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں یا اور بھی صورتیں پڑھتے ہیں، تو ان کا صحیح وقت کیا ہے؟ اور دوسری بات میری یہ ہے کہ جو ہم نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اس کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ اور سنڈے کے دن مولانا صاحب آپ سے یہ گزارش ہماری کہ آپ ایک موضوع ایسا رکھیے گا جس میں جو بچے کلام پاک کی تلاوت کر چکے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کلام پاک بھی کبھی کبھی کھول کے دیکھتے ہیں. ہمارا خود کا بیٹا ہے تو سنڈے کے دن بچے رہتے ہیں، آپ اس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں کہ بچوں کے دماغ میں بہت اچھے سے بیٹھ جاتا ہے. بہت تو شکریہ. بس یہ اور جو بچی ہماری یہ بولتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، ماشاء اللہ 13 سال کی ہو گئی ہے وہ، ہم یہ رب شاہی صدری یہ پڑھتے ہیں، تو یہ ہم 40 مرتبہ پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں. تو کیا ہم کو ہر بار اس میں بسم اللہ کہنا ضروری ہے کہ ایک ہی بار؟ بہت شکریہ بہن، آپ کے 4 سوال ہمارے پاس ہو گئے ہیں. بہت شکریہ. لیکن یہاں پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہن کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب تکلیف میں نہیں ہیں، بہت آرام سے بیٹھتے ہیں، اور مولانا صاحب کی سہولت اور ان کے اعتبار سے ہی یہ کرسی کا ڈیزائن ہم نے طے کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ نے لیکن محبت کا اظہار کیا ہے اور مولانا صاحب کے لیے اتنی کیئر کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ بہن اور ہمارے تمام ناظرین کے لیے دعائیں فرمائیں. اتنا خیال. آپ کی محبت کا شکریہ. اور بہن ہم جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت آرام سے ہیں. جی سلام والے بھی ہماری سہولتوں کا ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب سے پہلے جو کرسی تھی اس سے زیادہ آرام دہ کرسی یہ دیکھی گئی ہے، اور اس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیک بھی لگائے ہوئے ہیں، یہاں ہاتھ رکھنے کی بھی گنجائش ہے، پاؤں لٹکنے کی بھی گنجائش ہے، اور زیادہ اونچائی بھی نہیں ہے کہ پاؤں ہلتے رہیں، پریشانی ہو. کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم بہت خوش ہیں. اور جی سلام والوں کا معاملہ بھی اپنے تمام آنے والوں مہمانوں کے لیے، اینکرز کے لیے، سب کے لیے بہت اچھا ہے. آپ مطمئن رہیے. بہت شکریہ. محمد سالار صاحب کا ایک سوال مولانا صاحب اورنگ آباد سے ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، لیکن کوئی شخص جو ہے کوئی بات ایسی. جی ٹھیک. دیکھیے دل نہ توڑنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہوں اور اسے ضرورت بھی ہو. ایک آدمی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مستقل دھندا یہی ہے، اور بعض فقیروں کا آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں 200 روپے سے کم نہیں لوں گا، پیسے 200 روپے سے کم نہیں لوں گا. آپ کو معلوم ہے ہر آدمی سے اسی طرح سے مانگتا رہتا ہے. تجھے 200 روپے کا کیا کرنا ہے؟ اور صبح سے شام تک تو نے 10 آدمیوں سے 20 آدمیوں سے مانگا ہے، تو 200 روپے کیوں مانگ رہا ہے؟ تو آپ اگر ایسے فقیر کی مانگ پوری نہ کریں تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور دل ٹوٹنا جو ہے، جس نے مانگا اسے نہیں دیا گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہوتا. دل ٹوٹنا ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی محسوس ہوگا دل ٹوٹنا کسے کہتے ہیں. ایک آدمی بھوکا ہے، پریشان ہے، ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے، اس کی حالت بتا رہی ہے، اور آپ کے پاس کھانا موجود بھی ہے، آپ اس کو وہ کھلانا چاہیے. لیکن آپ سے ایک آدمی 10,000 روپے مانگ رہا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کو 10,000 کی ضرورت نہیں ہے، ہوس میں مانگ رہا ہے، تو آپ ان سے خوبصورتی سے معذرت کر لیے. ڈانٹنا ٹھیک نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگنے والوں کو ڈانٹو نہیں، لیکن آپ خوبصورتی سے معذرت کر دیجئے. آپ کے اوپر یہ الزام نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کی مانگ پوری نہیں کی اور دل دکھا دیا. مہذب انداز میں آپ منع کر دیجئے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک چھوٹو کالر ہماری فون لائن پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. تسنیم صاحبہ ہیں اورنگ آباد سے. اپنے سوال کے ساتھ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کیا جاننا چاہتی ہیں تسنیم صاحبہ؟
अस्सलाम वालेकुम आप सब हजरात को। वालेकुम अस्सलाम बहन। सलाम के मौलाना साहब की खिदमत में कदम बोसी अर्ज। बहुत शुक्रिया आप बहन। लोगों की जितनी भी तारीफ करे कम है। आप लोगों का ये जो राह नजात है, जो खिदमत है, अल्लाह पाक उसे खूब कबूल फरमाए आमीन और अजर अजीम अता फरमाए। पर्दे के सामने रहने वालों के लिए भी बहुत दुआएं हैं, पर्दे के पीछे रहने वालों के लिए, पूरी टीम के लिए भी बहुत तहे दिल से हम लोग दुआएं करते हैं। जज़ाकल्लाह आप लोग भी हमारे लिए बहुत दुआ करें। हर मौलाना ऐसे लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है अपने घर के फर्द है, बहुत तड़प के आप लोग सवाल समझ लेते हैं और सवाल का जवाब भी देते हैं। अल्लाह इसके लिए बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा सवाल ये है, 2-3 सवाल है, छोटे छोटे हैं, आप सुन लीजिए। नंबर 1 कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दुआएं मांग सकते हैं? दूसरा सवाल ये है कि तहज्जुद की नमाज के वक्त तहज्जुद अदा करे बाद वित्र की जो ईशा की वित्र रह जाती है अदा करते वक्त अगर फजर की अदा हो जाए तो क्या वितर सही अदा होगी या वितर की क़ज़ा की नियत से नमाज दोहराना पड़ेगी? ठीक है। तीसरा और फिर जो दुआएं कुरान शरीफ में है वालिदैन के पढ़ने के लिए रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो सिर्फ मरहूम वालिदैन के लिए पढ़ सकते हैं या जो वालिदैन जिंदा है और जो इंतहाई कर्ब में जिंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए भी कर सकते हैं? ठीक है बहन। आपके औलाद बेटे या बेटियां जो चाहकर भी वालिदैन की या उनमें से कोई एक जो जिंदा है उनकी माली मदद या बदनी खिदमत नहीं कर सकते तो वो भी वालिदैन के लिए ये दुआ कर सकते हैं चलते फिरते? ठीक है बहन। आपके मुबारक बोल सकते हैं क्या? और अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करें? अल्हम्दुलिल्लाह तो तारीफ है, शुक्रिया के लिए अरबी में कैसे बोलें? बहुत शुक्रिया बहन। आपके सारे सवाल हमने नोट कर लिए हैं और मौलाना साहब से इन पर रहनुमाई भी लेंगे एक एक करके। लेकिन बहन खानम का सवाल और नोट कर लेते हैं, उज्जैन से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम बहन, आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात को। मौलाना साहब को बहुत बहुत अच्छी वो नसीहत करते हैं मौलाना साहब, उनकी खिदमत बहुत हम लोग दुआ करते हैं। मौलाना साहब को आप रोज बुलाया कीजिए, ऐसा लगता है कि रोज मौलाना साहब की बातें सुने। बहुत शुक्रिया बहन। ये सवाल है कि किसी हदीस में सुना है कि जहन्नुम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी, तो इसकी क्या वजह है जिनसे हमें अब बचना चाहिए और क्या अमल करें कि हम सबको जन्नत मिले, अल्लाह पाक जन्नत दे? और ये खुशी की बात है कि मौलाना साहब ने जो कुछ बताया, हम लोगों ने दुआ पढ़ी, हमारे बच्चे का प्रमोशन हो गया, बहुत खुशी मौलाना साहब की खिदमत में। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। आप चाहते हैं आपकी पूरी हों, सताइश करने का बहुत शुक्रिया और साथ में बहुत अच्छे सवालात का के लिए भी शुक्रिया। मौलाना साहब सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र कि आपने जो मशवरा दिया, जो रहनुमाई फरमाई, उसकी बदौलत इनकी बच्ची कामयाब रही है। देखिए कोई भी काम हमारा बनता है, चाहे किसी की मदद से बने, किसी के बताने से बने किसी की पढ़ाई बताने से काम बने, असल में बनाता है परवरदिगार। इसलिए जब भी कोई काम बने हमारा, कोई रुकावट दूर हो, कोई परेशानी ख़त्म हो, कोई सेहत हासिल हो, हर मामले में पहले आदमी को अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और शुक्र का ज़्यादा अच्छा तरीका जो है सलातुल शुक्र है। नमाज शुक्र पढ़कर अल्लाह ताला से कहा जाए कि परवरदिगार तेरा फजल है कि तूने ये काम कर दिया। फिर जिसके ज़रिए काम बनाए उसका भी शुक्र करना अच्छी बात है। बेशक मौलाना साहब, इससे पहले कि इनके दूसरे सवाल की तरफ हम जाएँ, एक कॉलर और हैं मौजूद हमारी फ़ोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। नाज़नीन साहिबा हैं कानपुर से। खैर मक़दम आपका बहन नाज़रीन। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले और सवाल पूछिए। नाज़रीन साहिबा फरमाएं, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले। जी फरमाएं। बिना आवाज़ बंद किए आपसे बात मुमकिन नहीं है बहन। ग़ालिबन हमारा उनके साथ रब्ता नहीं रहा है। उज्जैन से जो बहन खानम का सवाल, एक का तो जवाब पहुंच गया उन तक। दूसरा जो है कि जहन्नुम में औरतें ज़्यादा होंगी। जी ये बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है और औरतों ने उस वक्त ये बात पूछी। वो औरतें बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुकफिरनल आशीर व तुकसिरनल लान, तुम शौहर की नाशुक्री बहुत करती हो और लानत मलामत बहुत करती हो, बद्दुआएं बहुत देती हो, बच्चों को ही बद्दुआ देती है, माँ हो के बच्चों को बद्दुआ दे देती है, तेरा जनाजा निकले, तू मर जाए, तेरा ये हो जाए, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने उनको ये भी दी है कि उनको अल्लाह ताला ने आंसुओं की नेमत मर्दों से ज़्यादा दी है। अगर वो आंसू बहाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। इसलिए ख़तरा ये ज़रूर है, लेकिन रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन भी है, वो रहम बहुत करता है। सब वक़्त रहमती गज़बी, अल्लाह ताला फरमाता है
کہ میری رحمت میرے غصے پر بڑھی ہوئی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گی تو پروردگار معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا صاحب آصف علی صاحب کے گھر سے خاتون نے جو سوالات کیے ہیں ان کی طرف آتے ہیں. باندہ سے ہمیں فون کیا تھا. پہلا سوال تو یہ کہ سورہ مزمل یا دوسری سورہ پڑھنے کا ان کی تلاوت کا صحیح وقت کیا ہے؟ دیکھیے وقت تو کوئی پابندی نہیں ہے، جس وقت میں جس کو آسانی ہو. البتہ سورہ یاسین صبح کو پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، سورہ واقعہ سورہ ملک رات میں پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ پاک باوضو حالت میں پڑھیں. اگر کسی کو حفظ یاد ہے اور وہ بغیر وضو بھی پڑھنا چاہے، قرآن مجید ہاتھ میں لیے بغیر یادداشت پڑھے تو پڑھ سکتی ہے. لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ کوئی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے باوضو حالت میں پڑھے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. ان کے 2-3 سوال ابھی اور باقی ہیں، مولانا صاحب ان کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 کالر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. دلی سے بہن شمس القمر صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن کیا جاننا چاہتی ہیں؟ شمس القمر صاحبہ سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بآواز بلند اپنی بات کہیے. مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے. پوچھیں بہن. مجھے خواب میں پانی زیادہ دکھائی دیتا ہے بہتا ہوا. پانی بہتا ہوا صاف ہوتا ہے؟ جی بہتا ہوا پانی دکھائی دیتا ہے زیادہ تر خواب کے اندر، کبھی بارش کا کبھی ٹنکی سے نکلتا ہوا ایسا پانی. گویا صاف پانی دیکھتے ہیں خواب میں؟ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. گلفشان صاحبہ بھی ہیں بدائیوں سے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن گلفشان سوال پوچھیں. ہاں ہم نے خواب کی تعبیر ہمیں معلوم کرنا ہے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ لائن لائن سے مندر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب. لائن سے مندر بنے ہوئے ہیں تو دیکھو ان پہ جھنڈیاں بھی گڑی ہیں. جی جی. اور ہم نے بھی دیکھا، ہماری بیٹی نے بھی دیکھا ہے. اور ہمیں راہ نجات بہت اچھا لگتا ہے، روزانہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ بہن. اسی طرح سے ہمارے لیے اور ہماری بیٹی کو دعا کریو انشاءاللہ تو طبیعت صحیح نہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہن جس سادگی سے آپ نے ستائش کی ہے، جس سادگی سے آپ نے بات کی ہے، اس کا بھی شکریہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب ان کے تمام باتیں آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں نماز میں اور پاکی میں کچھ چیزوں میں کوتاہی ہو رہی ہے. جی اس کا اہتمام کیجئے، پاک صاف رہنے کا اہتمام کیجئے اور تھوڑی سی دینی معلومات اپنی بڑھائیے اور نمازوں کی پابندی، پاک رہنے کا اہتمام یہ کیجئے اور ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ کے کام کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اور حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دعا کرتے ہیں آپ جی دعا کی درخواست کی ہے. اور بہن شمس القمر صاحبہ کا جو خواب ہے بہتا پانی دیکھتی ہیں چاہے وہ بارش کی شکل میں وہ ہو، آپ کے لیے اچھا ہے. بہتا ہوا پانی دیکھنا، صاف پانی دیکھنا آپ کے لیے اچھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، آپ کے یہاں کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آصف علی صاحب کے جو گھر سے فون تھا، ان کی اہلیہ تھیں یا عزیز تھیں، نماز شکرانہ کا طریقہ. نماز شکرانہ اصل میں ویسے تو آدمی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں. لیکن خاص طور پر کوئی خاص نعمت حاصل ہو تو خصوصیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز شکر پڑھ کر 2 رکعت کی نیت باندھیے تو اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے سلام پھیرنے کے بعد کہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، یہ کام تو نے کر دیا. اور اس کے علاوہ کوئی خاص نعمت نہیں حاصل ہوئی ہے. عام دنوں میں بھی کبھی کبھی 2 رکعت نماز شکر، 2 رکعت نماز حاجت یہ پڑھتے رہا کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ حاجتیں ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے درپیش ہیں، حاجتیں پوری ہوں گی. شکر اللہ کی ہر نعمت ہمیں ہر وقت مل رہی ہے. سانس لے رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی ایک نعمت ہے، بات کر رہے ہیں زبان سے اللہ کی نعمت ہے. زبان بند ہو جائے فالج ہو جاتا ہے آدمی کو، بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، رسی کی طرح لٹک جاتا ہے ہاتھ. یہ بظاہر کوئی نعمت نہیں ہے. میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، مٹھی بند کر رہا ہوں، یہ کوئی نعمت نظر نہیں آتی بظاہر. لیکن جس کو خدا نخواستہ فالج پڑ گیا ہے، اس کا ہاتھ رسی کی طرح لٹک جاتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیجئے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زبان سے بھی شکر کرتے رہیے اور نماز شکر پڑھ کر بھی اللہ کا شکر کیجئے. صحیح بات ہے. مولانا صاحب ایک سوال اور ان کا ہے، بچی بولتی نہیں ہے، کوئی بچی ہے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو اس معذوری سے بچائے. ایک تو آپ یہ غور کر لیجئے کہ بچی کے پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے وقت یا اس کے کچھ بعد آپ نے کوئی منت مانی ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا کوئی وعدہ کیا ہو تو اسے یاد کیجئے. اگر وہ ایسی کوئی بات ہے تو اس کو پورا کیجئے. اس کے علاوہ
کچھ بڑی مقدار میں اس کے لیے وہ جو ہم 1800 روپے کا صدقہ بتایا کرتے ہیں 360 کر کے کچھ لوگوں کو دیا جائے یا 1800 روپے اکٹھے بھی کسی کو دے دیے جائیں، اور جتنے محتاج مجبور پریشان آدمی کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں میں دیں گے، اپنے قریبی لوگوں کو دیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور خاموشی سے دیجئے، یہ صدقہ دیجئے. اور اس کے علاوہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سورۃ طٰہٰ 20 نمبر کی صورت ہے 16ویں پارے میں، اس کا دوسرا رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ مختصر سی 4 آیتیں ہیں، یہ پڑھیے اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا کیجئے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زبان کھل جائے گی، وہ اللہ نے چاہا تو باتیں کرے گی. لیکن یہ صدقہ ضرور کر دیجئے، خاص اس نیت سے کہ پروردگار اس کی زبان کھل جائے، یہ باتیں کرنے لگے. صاحب کولہاپور سے توفیق صاحب ہیں، منتظر ہیں. خیر مقدم آپ کا توفیق صاحب، سوال بتائیں. ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام توفیق صاحب، فرمائیے. ہاں میں کولہاپور سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے لڑکی ہوئی ہے 9 محرم کو، 9 تاریخ کو. ماشاءاللہ. پھر میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کوئی نام چنے ہیں، انتخاب کیا ہے؟ نام ابھی تک نہیں. اس کا میں نے گھر والی سے بات کیا، مولانا کو پوچھ کے بتاؤ، ایسا بول رہے ہو. بہت شکریہ. اور مولانا صاحب سے ہم اس پر رہنمائی ضرور لیں گے کہ نام کیا رکھنا بہتر ہوگا، کس طرح کے نام رکھنا ہوگا. تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. کچھ سوالات ہیں مولانا صاحب، ان پر ہم بات کرتے ہیں. لکھیم پور سے بہن گلفشاں کا سوال ہے. کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ 2 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور وہ تقریباً 3 سال شادی کو ہوگا، 2 سال سے وہ مائکے میں ہے. بیٹے اس طرح کے معاملات میں بہت سارے اسباب اس کے ہوتے ہیں. کسی بچی سے یا اس کے شوہر سے بیٹھ کے سامنے بات چیت ہو تو پتہ چلے کہ شکایتیں کیا ہیں. جی. اور ہر ایک کے پاس شکایتوں کے ایک پشتارہ، ایک صندوق بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. لیکن یہ ٹٹولنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کی کون سی بات ایسی ہے جو تمہارے شوہر کو ناگوار ہوئی ہے، اس سے پرہیز کیجئے اور رابطہ کرنے کی کوشش کیجئے. کسی بات پہ انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا یا کچھ کہہ دیا ہے تو انا کا مسئلہ نہ پیدا کیجئے. میاں بیوی کے بیچ میں عزت اور بے عزتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی بات ہوئی ذرا سی بات ختم کریں، ارے میاں چھوڑو، ہو سکتا ہے میری غلطی ہوگی، آؤ مل لیں، بات کر لیں، ختم ہو جائے. اور میاں بیوی کے دوران تو کچھ لمحوں کی ناراضگی ہوا کرتی ہے. جی ہاں. جی تو یہ کر لیجئے. دوسرے یہ کہ کسی کو بیچ میں ڈالنے کی بھی کوشش کیجئے. آپ کے شوہر کے جو قریبی لوگ ہیں، خواتین ہوں، ان کے کچھ چچا ہوں، تائے ہوں، ان کو بیچ میں ڈالیے. اور سب سے بڑھ کر رب العالمین کو بیچ میں ڈالیے. یعنی اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے نماز حاجت پڑھ کر کہ پروردگار تو نے میری زندگی میں ایک شوہر بھی دیا، پھر وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، اس کو قریب کر دیجئے. اور ہر نماز کے بعد کم از کم 101 مرتبہ یا ودود سکون سے، جلدی نہیں، سکون سے پڑھیے. نماز سے فارغ ہو کر 5 نمازوں میں پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. فریدہ صاحبہ سے بات کریں گے، ممبئی سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن فریدہ. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرے نا 1 سال سے پیر بہت دکھتے، علاج بہت کرا لیا، فائدہ نہیں ہے. چلنے پھرنے بہت بھاری پڑتا ہے. اور دوسرا سوال، ایک بار میں نے بھائی کے بارے میں بولا تھا آپ کو، جو 25 سال سے بیمار ہے. 25 سال سے بیمار ہے، اس کے کوئی بیماری تو ہے نہیں، ڈاکٹر نے بول دیا. وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بارے میں آپ بتا سکتے اس کی کیا ہے کیا نہیں ہے؟ بہت شکریہ بہن آپ کا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ بہن فریدہ نے کچھ وقت پہلے بھی اس طرح کا سوال کیا تھا بھائی کے تعلق سے، اور اس میں پہلا سوال ان کا اپنا ہی ہے. پیروں میں درد رہتا ہے اور بھائی کی 25 برس سے طبیعت خراب ہے. دیکھیے بہن، 25 برس سے طبیعت خراب ہے، کوئی دوا دارو کام نہیں کر رہی ہے، شفا بھی نہیں ہو رہی ہے اور زندگی بھی برقرار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھول چوک ہوئی ہے. سب سے بھول چوک ہو جاتی ہے، ہم سے بھی جانے کتنی بھول چوک ہو گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے. لیکن ہمارے بھائی کو چاہیے بار بار، اگر وہ چل پھر سکتے ہوں اور نماز پڑھ سکتے ہوں، بالکل معذور ہو کے بستر پر نہیں پڑھے ہیں، تو ان کو نماز توبہ بار بار پڑھنی چاہیے. کم از کم 100 رکعت لگاتار پڑھیں. 4 آج پڑھ لی چل کر، 4 کل پڑھ لی، 6 کسی دن پڑھ لی، 8 کسی دن پڑھ لی، 2 کسی دن پڑھ لی. اس طرح سے 100 رکعت نماز توبہ پڑھیں. اور یاد کریں، کسی انسان کا، کسی جانور کا بھی ہمارے ذریعے دل دکھ گیا ہے تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے سامنے بعض معاملات ایسے بھی آئے ہیں کہ کبوتر کا گھونسلہ کسی نے اٹھا کے پھینک دیا تھا، اس میں اس کے انڈے تھے، اس کے کوئی بچے تھے، کیا تھا، وہ نقصان ہوا تھا. اس کے بعد وہ آدمی
چھت سے گرا اور اس کی ہڈی کمر کی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد برسوں وہ پریشان رہا. جب اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کو کچھ ایسی تدبیریں کی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا تھا. یہ معاملات میں زیادہ تفصیل سے اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی علاج دوا میں پڑا رہتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں ساری دوا اور بیماریاں ہیں وہ اس کو کہیں ناراض تو نہیں کر دیا ہے. اس طرف بھی دیکھنا چاہیے. مولانا صاحب نذرانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہے رامپور سے، ان سے بات کرتے ہیں. بتائیں نذرانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی نذرانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. نذرانہ صاحبہ ہماری فون لائن پر اگر ہیں تو سوال پوچھیے. غالباً ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، لیکن کئی سارے سوالات ہیں مولانا صاحب. تسنیم صاحبہ کے اورنگ آباد سے کئی سوال ہیں. ایک تو انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. اللہ کا شکر کرنے کے لیے ایک تو سبحان اللہ والحمدللہ جو ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات فاطمی پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر اس سے ادا ہوتا ہے. اور ہم زبان سے بھی اپنی زبان میں بھی کہیں اللہ تیرا شکر ہے. جو چیز کھانا کھایا اللہ تیرا شکر ہے، پانی پیا اللہ تیرا شکر ہے، اچھے کپڑے پہنے اللہ تیرا شکر ہے، کوئی اور چیز حاصل ہوئی اس پہ اپنی زبان میں کہیے. اور باقاعدگی کے لیے کبھی کسی وقت 2 رکعت نماز شکر پڑھ لیا کیجئے تو زیادہ مکمل شکل ہوتی ہے شکر کی. ایک سوال اور ہے ان کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعا کی جا سکتی ہے؟ جی کر سکتے ہیں. ایک سوال اور ہے کہ تہجد کی نماز کے تعلق سے انہوں نے پوچھا. ہاں تہجد کی نماز کے بعد زیادہ اچھا تو یہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کے وقت میں اپنی آخری نماز وطر بنایا کرو. اس لیے اگر کسی آدمی کو یہ یقین ہے کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا تو عشاء کے بعد سنتیں پڑھ کر نوافل وغیرہ پڑھ کر روک دے، وطر نہ پڑھے. جب تہجد میں اٹھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وطر کی نماز پڑھے. انہوں نے ایک بات یہ بھی پوچھی ہے کہ اگر اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ اذان ہو جائے تب بھی وہ پڑھ لیجئے، اور قضا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قضا تو وہ اس کا وقت ٹل گیا ہے، لیکن وہ ابھی تہجد کے بعد کا وقت ہے تو وطر پڑھ لیجئے، وہ بہتر ہے. بہت شکریہ. ان کا ایک سوال اور ہے والدین کے لیے دعا کے تعلق سے. ان کا والدین کی دعا کے لیے جو قرآن مجید کی آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ مرحومین کے لیے ضروری نہیں ہے، موجود جو ہیں ان کے لیے بھی رحم کی دعا تو زندہ کے لیے بھی ضرورت ہے، مردہ کے لیے بھی ضرورت ہے. اس لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا دونوں کے لیے کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے. بہن گلناز ہماری فون لائن پر ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن گلناز، سوال پوچھیں. گلناز صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ محمد قمر عالم صاحب مدھوبنی بہار سے بول رہا ہوں. جی فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی میرا دل کے تعلق سے سوالات کرنا پوچھنا ہے. فرمائیں. جی فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ایک مسئلے کا حل جاننا چاہتا ہوں. فرمائیں. وقت کم ہے، تھوڑا جلدی سے بات اپنی ہم تک پہنچا دیجئے. ہاں تو آپ ان سے بات کرائیے، میں بات کروں گا. آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، آپ فرمائیں. سن رہے ہیں، بتائیے. جی وہاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے غیر مسلموں کو سلام جو ہے کیسے کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ مسلم اگر سلام کر دیتے ہیں اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی مولانا صاحب. جی کوئی بھی آدمی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اگر اس نے سلام کیا ہے تو ہم بھی اس کو جواب دیں. معروف طریقہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حداک اللہ کہا جائے. لیکن حداک اللہ کہیں، وعلیکم السلام کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم آداب پیش کر دیں تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس سماج میں جو طریقہ سلام پیش کرنے کا ہے، جو ہم نے آداب کہا تو اس کے حساب سے وہ ادب ہو گیا. تو آداب ہم کہہ دیں بہت اچھی بات ہے، سلام بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں. ایک آخری سوال میرے پاس ہے کولہاپور سے توفیق صاحب کا، اور انہوں نے نام کے تعلق سے مشورہ چاہا ہے. بچی اللہ تعالیٰ نے کو عطا کی ہے. آج کے لیے بھی اور آئندہ کے لیے بھی آپ حضرات جب تک ہماری آپ کی زندگی ہے یہ رکھیے، یہ طریقہ ہے. میں کوئی نام اگر بتاتا ہوں، میں کہوں مثال کے طور پر فاطمہ نام رکھ لیجئے، بہت پیارا نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہے. آپ کہیں گے یہ تو اس کا ماں کا ہی نام ہے. میں کہوں گا عائشہ رکھ لیجئے کیونکہ ایک بہن اس کی عائشہ بھی ہے. تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پسند کے 3-4 نام ہمیں بتائیے، اس میں سے ہم کہہ دیں گے یہ رکھ لیجئے. وہ آسان طریقہ ہے آپ کے لیے بھی، اور لوگ بھی جو نام پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہی کر لیا کریں کہ جو آپ کے پسند کے نام ہیں وہ نام آپ 3-4 ہمیں بتائیے کہ یہ نام ہیں، ان میں سے ہم کہہ دیں یہ نام ٹھیک ہے.
शुक्रिया। उम्मीद है भाई को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन मौलाना साहब, मैं आपसे कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए, तमाम नाज़रीन के लिए दुआ करने के लिए, और हमारे आज के मौजू पर यानी हमसाया, उसके हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इस पर बहुत तफसीली जो रहनुमाई है कि क्या हुकूक़ हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनके बारे में बहुत वजाहत के साथ, बहुत तफसील के साथ आपने हमारी रहनुमाई फरमाई। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, राह निजात में आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अतहर को भी इजाज़त दें, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।